الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم بلند سارے میں السلام علیکہ یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کب خدا ہے اہل سنت و جماعت لیکن ہر دور دے وچ حق دے درمیان رکاوٹاں سٹیاں گیاں اہل سنت و جماعت ایک عقیدہ ایک نظریہ چلتا نہ پیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک انہاں دی کتاباں پڑھتے بندہ دیکھے تا پتہ لگدا ہے وہی پکے بریلوی ہاں اگرچہ انہاں دا زمانہ پہلے ہے لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ او بزرگ ہیں جنہاں کو وہی منیندے نہ صحیح منیندے انہاں دے عقائد و نظریات وہ ہن جڑے اج دے دور دے وچ الحمدللہ بریلوی دا عقیدہ ہے اور اقتفاد اچ پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دہائی تو خاندان دا اسماعیل دہلوی دھکۃ الایمان کتاب لکھی تے ول امت دے درمیان جڑا کہ افتراق پا دیتا اتھاؤں وال اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمود رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ یہ سارے اسلاف نے واجب قلم چاہتے حق کو واضح کیتا اہل سنت و جماعت عقیدے دی ترجمانی کی تھی وہ باطل کو مٹا دے رکھ دیتا بعد اس ولدیہ مار کئی آیا لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت اشاہ امام محمود رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے انہاں عقائد کو واضح کیتا جیڑے عقائد صحابہ کرام علیہ مدوان دے ہاں میلاد شریف یہ بھی صحابہ کرام علیہ مدوان دے سنت بھی ہے صحابہ کرام علیہ مدوان نے آقا علیہ السلام دی میلاد شریف دی محفل منعقد کی تھی بیا مار کا فتوی لیندہ رہ گیا میلاد کا نام نہ بدعت شرک ہے آندے پایا سے مفتی صاحب ہونا یہ جڑا رستے چ پیٹرول پمپ آندے آدھے دے وچ سامنے دے نال وہ پیٹرول پمپ تے اشتہار لگا کھڑائی اچانک نظر پئی واگے سے ذرا ایک منٹ کھڑو وہ باہر نکلدے میں فوٹو بنایا اوتھے لکھا پیا ہے کہ محفل ولادت مصطفیٰ اے محمد شاہ نانا خطیب ایت والے علاقے دے وچ پروگرام تھیا ہے تا ولادت مصطفیٰ ولاد مصطفیٰ دے عنوانات ان او بھی رکھن لگ گئے تا ثابت دیکھیا جیڑا امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ دا جیڑا عقیدہ ہے جشن ولادت مصطفیٰ جشن ولادت مصطفیٰ وہ جیڑا عنوان رکھتے میلاد شریف منعقد کریں دیا اور بالکل صحیح طریقہ ہے اگر وہ طریقہ انہاں دے بقول غلط ہے بل کیوں تو سا رکھے دے پہلے عنوان بل عنوان رکھنے والے لوگ وہ غلط تھی گئے لیکن انہاں دے اشتہار ان سے دے پائے ہیں کہ عقیدہ بالکل درست کہ جامع مسجد رحمت اللہ عالمین بستی ٹبی آلا موزہ سرائے محفل میلاد مصطفیٰ 16 نومبر کو پروگرام تھے اشتہار اچھا لگا کھڑے میرے کو ہوگا فوٹو ہی موجود ہے آندھے چھکتے آیا محفل میلاد مصطفیٰ تا سنیتے کو مبارک ہوئے تیڑا او عقیدہ کہ جیڑے عقیدے بھی ہن اوہی نکالی کریں دے پائے ہیں لیکن ایسا آدھے میلاد مناؤ کھلے دل نہ مناؤ تنگ تھی نہ مناؤ محبوب علیہ السلام دی شان بیان کرو تو تنگ نہ تھی وہ ترکڑی چاہ دینا بلکہ محبوب علیہ السلام دی شان بیان کرنی ہے تو سینہ کھول کر بیان کرنی ہے محبوب دی شان سنی ہے تا چہرے پہ مسکراہٹ ہوئے کہ خان دی کے ملک دی شان بیان نہیں پئی شان بیان نہیں پئی یہ تو سارے آقا و مولا سارے مابا و مرجع احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان بیان نہیں پئی عقیدہ علم غیب اللہ صحابہ کرام علیہ مدوان دا عقیدہ بخاری شریف دے حدیث پاک موجود ہے میرے آقا علیہ السلام آپ دے پہلے 11 کو گھنٹے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 کو گھنٹے کے ویلے جبل احد تے چڑھے وہ خوشی دے نال جھومن لگ گیا حرکت کرنے لگ گیا وجہ دے جا گیا آپ کی قسمت پہ رس آنے لگا اللہ کا شکر ادا کرنے لگا
تیرا شکر ہے آج میرے ہوتے آمنہ دلال دا قدم جلوہ کرتی ہیں محبوب دے قدمہ دے بوسے کھنن دی آج میں کو توفیق بخشی آج میں کو اے عزت بخشی کہ محبوب دے قدم آج میرے ہوتے لگے اگا مجھے درود پاک سے فرمایا اوہد پہاڑ تے کو پتہ نہیں کھڑ مائیں ٹھہر مائیں سکول کر تے کو پتہ کہنے تیرے ہوتے ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے اور نبی تا آپ خود صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دو شہیدہ نرائش فرمایا اور پہاڑ تے کو پتہ نہیں تیرے ہوتے ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے تے دو شہید کھڑے ہیں حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں انہاں اے دنیا کا کہہ کتاب دے وچ کہنی کہہ بخاری شریف دی شرح دے وچ نہیں ضعیف تو ضعیف کتاب دے وچ کوئی حوالہ نہیں کہ انہاں اعتراض کیتا ہوئے سونا نبی دا آپ ہی صدیق ابو بکر یہ دو شہید کون ہیں تو آپ کو تو دیوار دے پیچھے دا پتہ کہنی تو تُسا ساری موت کی خبرہ نہیں دے پائے تو آپ کو کیا پتہ سارا وصال کی میں تیزی ساکو موت کی میں آسی کہ ساکو موت آسی بسترے تے آسی یا میدان جنگ چاسی تبھی وصال چیزی یا شہادت مل سی تو آپ کو کیا پتہ لیکن خاموش رہے کہ جیڑے میرے آقا علیہ السلام دی زبان تو نکل گئی ہے بالکل تھی سیری ہوں میں وقت نے ثابت کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا یہ میں ہے یا کوئی نا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک تبھی تھیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا معلوم کیا کہ یہ عقیدہ صحابہ کرام علیہ رضوان دا ہی آج دے دور دے وچ الحمدللہ وہ عقیدہ یا رسول اللہ کھنا لے دا وہ عقیدہ سن نہیں رہے میرے آقا بخاری شریف دے حدیث پاک موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد فوت تھی گئے انہاں دے والد تے قرضہ ہے قرضہ لے انہیں قرض کھا آ گئے آتے آکھن لگے جابر یہودی بھی ہن عیسائی بھی ہن مشرک بھی ہن جابر تیرے پیو کو صحیح طرح پیسہ گننے کوئی آکھے اتنے درم گننے کوئی آکھے اتنے دینار گننے کوئی آکھے فلاں اللہ گننے چھوٹا جیاں باغ کھجوراں دا آگے آقا علیہ السلام کو یا رسول اللہ والد فوت تھی گئے انہوں تے قرضہ ہے قرض کھا تے قرضہ منگتے پہن ان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر تیرا والد فوت تھی گئے انہوں تے قرضہ ہے تو میں کیا کرا میں تو نہیں کچھ کر سکتا میں تو کوئی اختیار ہی کہہ نہیں یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں تو آپ کو نماز روزہ کلمہ حج زکات مسائل دے سامنے آیا اگر کوئی مسائل پوچھنے تو وہ پوچھو اگر تیرے والد تے قرضہ ہے وہیں تے کما تے پیو دا قرضہ ادا کر میں کیا کر سکتا یہ نہیں فرمایا مسکراتے فرمایا جابر بھان آپ نے باغ دے سارے درختاں تو کھجوراں دے درختاں تو پنڈوں ہاتھ اکٹھیاں کرتا جڑے پنڈاں ہاتھ اکٹھیاں کر گنے اے کو ساری گنے آقا علیہ السلام نے تشریف گھن گئے دوئے یار بھی نالے شیخین دوئے یار پہلے دوئے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوئے یاراں کو گھنتے میرے آقا علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ دے وچ گئے کھجورا دا ڈھیر ہے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی دعا فرماون تو بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر جیندا جیندا قرضہ ہے نا یہ جتنا کر رہے سارے سارے نے ادا کر آقا علیہ السلام چلے گئے حضرت جابر اعلان کرایا اوے آؤ جے میرے پیو کو قرضے گھنن آ ونجو آؤ ان جڑے مشرک یہودی اسلام دے دشمن آقا دی شان دے دشمن آقا دی شان دے ملک بڑے بڑے تھیلے چاہتے بوریاں چاہتے آگے لٹو چاہتے آگے اگلے پنڈاں دے تھوڑی جے میرے کلے دا قرضہ پورا کہنا تھی اعلان سارے بسے میں اعلان علاقے اعلان کرا دیتے آؤ سارے گھر میں سارے ایسا یعنی آئے بے وقوفہ کو پتہ تھا کہنا ہی نا پہلے باغ بیا ہے ہون باغ تبدیل چکا دیا ہون تبدیلی آئی ہے پہلے باغ بیا ہے ہون باغ بیا ہے ہون باغ بولو تا صحیح اگر سمجھ نہیں آنی تو میں اردو اچھ کرے نہ جاؤں تو آپ کو دیکھتے ہیں سرے کے لگا گفتگو کرے گا دیا میں کو اصل یہ رہے کہ اردو ہے چبلے نہ ہونا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سروایا سارے نے قرضے ادا تھی گئے یہ لے دیکھا جو سیدہ بندہ سارا ڈھیر پیا ہے
آج دے وزن دے مطابق 3500 سیر کھجورا مال بھی بچیاں پیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد دا قرضہ پوتر لینا ہوئے مال ہوئے نا بندہ مشکل ہوئے یا نہیں بھی قرضہ لینا ہوئے تے آدھے قرض کا دروازہ کھٹامن جناب حاجی صاحب تارے پیو دا قرضہ آدھے قرضہ رہو بار بار آتے دروازہ کھٹامن پریشان بندہ ہوئے مشکل ہوئے صحابہ اکرام علیہ مدمان مشکل ہے کے تھائی در مصطفیٰ تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ دا گھر نظر آنا ہے. کیا مسجد نبی دا پتہ کہنا ہے؟ مسجد نبی دا بھی پتہ ہے, اللہ دے گھر دا بھی پتہ ہے, اے بھی پتہ ہے, اے بھی عقیدہ ہے. اللہ ہر جا تو سندا ہے, مشکل کشا اللہ ہے. لیکن صحابہ دا عقیدہ اے ہے کہ مشکل اللہ حل کرے سے, لیکن نبی دے دار تے ویسوں اللہ جلدی مشکل حل فرما دے سے. سارے نے قرض ادا تھی گئے, خوشی خوشی آئے آقا علیہ السلام بارگاہ دے وچ آتے نماز ادا کی دی. آقا علیہ السلام نے پیچھے عرض کی دی سونا سارے دے قرض ادا تھی گئے ہیں, 3500 سیر کھجورا وال بھی بچ گیا ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر چپ کر, لکا ہی گال کو میاں کنا دساویں, میرے ونجن نال کچھ نہیں تھی نا, اے تے اتفاقی گال ہے, میرے ونجن نال کچھ نہیں تھی نا. آمن والے دور وچ لوگ کیا سوچے سن؟ مسلم شریف دے وچ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے نعرہ رسالت لایا, فرمایا اشہد انی رسول اللہ, میں گواہی دینا میں اللہ کا سچا رسول ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر بن ہی گال کو لکانا, بن تے میرے یارہ کو دسا, میرے دوہا یارہ کو وائنتے نسا کہ انہاں دا نبی جیڑی جاتے ویندہ ہے اللہ رون دے ہوئے کو کھلا دینا ہے, اللہ مشکل بنا لینا ہے, بگڑی بنا لینا ہے, مشکل کو حل کر لینا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی جلدی جلدی آئے شیخین دے کول, حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر پاک عنہ دے کول آئے. آتے آتے لگے آقا علیہ السلام دے یارو محبوب علیہ السلام دے غلاموں, میں مشکل دے وچ ہمیں آقا علیہ السلام تشریف ہن گئے, آپ نے دعائیں برکت فرمائی, اور دعائیں برکت دے نال سارے قرضے ادا تھی گئے, 3500 سیر کھجورا وال بھی بچیاں پیا ہے. اور حق تھا یہ بندہ ہی نا آکھنا جابر اساں وائسوں تیرے باغ دے وچ مانتے دیکھ سو باقی کھجورا پیا ہیں کوئی نہ, ہاں تا تھوڑی ہیں اساں وائستے تلے سو دو گواہ گھنا, گواہ آتے گواہی دے من کہ باقی ہی سارے نے قرض ادا کیتا ہے. او تے تھیلیاں دے وچ کھجورا سٹیا ہیں, کوئی مٹی دے ڈھیر او نہیں سٹے, پتھر نہیں سٹے. اساں تفتیش کرے سو, تحقیق کرے سو, دو گواہ گھنا حال سامنے سو, یا وائستے اساں تیرے باغ دے تسلی کرے سو باقی کھجورا بچیاں پینی کوئی نہ گواہ منگا, نہ ٹائم منگا, نہ مہلت منگی, نہ تفتیش کی تھی, نہ تحقیق کی تھی, بلکہ آخر آگے جابر تیرتا دیر کی تھی کہ سامن نوے تو ہوں سامن واسطے ہے. لقد علمنا ساکتا ہوں والے یقین تھی چکائی جے والے آمنا دلال ویدہ بھی آرہی, ساکتا ہوں والے یقین ہے آقا علیہ السلام ویدہ پر ہے. اللہ رب العالمین تیری مشکل حل فرما دے سی, اللہ تیری بگڑی بنا دے سی. یہ عقیدہ کہنا یہ صحابہ کرام علیہ مدوان دا عقیدہ ہے. قبلہ مفتی صاحب موجود ہیں, مسجد فتح مدینہ پاک دے وچ او 7 مساجد جڑے حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, احد پہاڑ دے نال او 7 مسجداں موجود ہیں. اوتے ایک مسجد فتح ہی ہے, یہ کو بند کر رکھے 2017 دے وچ بندے نہ چیز گیا بند, کوئی صفائی کیا نہیں. وہ مسجد دی شان کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمائیں کہ آقا علیہ السلام ترائے دیوارا وہ مسجد دے وچ مانجتے دعا مانگتے ہیں, سوار منگل بدھ ترائے دیوارا گئے تو بدھ دلی دیوار ظہر تے عصر دے درمیان یہ دعا مانگی, اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کہ ہوں تو بعد میں معمول بنا گی تھا کہ جیڑے ویلے میرے اتنے کوئی مشکل پیش آئی, کوئی پریشانی آئی, مشکل ٹائم آیا, میں بہت دلی نوحال ظہر تے عصر کے درمیان مسجد فتح وچ واجتے میں دعا مانگنا ہمیں اللہ میری مشکل کو آسان فرما دینا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مسجد نبی دا پتہ کہنا ہے جتے ایک نماز پڑھو تو 50,000 نماز دا ثواب ہے. کیا وہ مسجد نبی دا پتہ کہنا ہے؟ کیا اے نہ پتہ ہے اللہ ہر جا تو سندا ہے,
یہ بھی پتہ ہے کہ مسجد نبی دی عظمت و شان ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ ہر جا تو سنتا ہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معمول بنا کیتا کہ جڑے والے مشکل پیش آئی ہے بہت داری دیوار ظہر تے اثر دے درمیان مسجد فتح دے وچ وانجتے دعا مانگتے ہیں اللہ مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ یہ عقیدہ سنی رہی ہے کہ اللہ دے پیارے دے قرب دے وچ وانجتے انہاں دے کول وانجتے اللہ کو دعا مانگو، اللہ آپ دے پیارے دے صدقے نال اللہ بندے دے مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ اے سنتے کو مبارک ہوئے تیرا عقیدہ وہ ہے جیڑا صحابہ کرام عالم ادوان دا عقیدہ ہے۔ بحمداللہ ملا ہم کو حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمداللہ ملا ہم کو حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا جنت میں ٹھکانہ رب نے اہل سنت کا، کسی کی عیش نہیں جانے نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا خزانہ اتنا اہل سنت کا، وما علیہ الا البلاغ۔